عربی زبان میں مزاح کہتے ہیں، اور یہ لفظ ہماری بولی میں مزاح کے لفظ کے ساتھ مشہور اور غلط العام ہے۔ مزاح اس کا مصدر ہے جس کا معنی ہے مزاح کرنا، یعنی خوش طبعی کرنا۔ اور باب کے اندر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خوش طبعی فرمانے کے ساتھ صفت کا لفظ آیا ہے، یعنی سرکار کس طریقے سے خوش طبعی فرماتے تھے، جس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مزاح یا دل لگی کرنا یا خوش طبعی کرنا یہ برا بھی ہے اور اچھا بھی ہے۔ اگر مزاح کرنے والا، خوش طبعی کرنے والا مزاح میں یا خوش طبعی میں جو کچھ بولے وہ حق اور سچ پر مبنی ہو، ایک شرط، اور دوسری یہ کہ جس کے ساتھ یہ خوش طبعی یا دل لگی کر رہا ہے، یہ اس کی خوش طبعی یا اس کی دل لگی جو ہے یہ اس کی اذیت کا، اس کی ایذا کا باعث نہ ہو۔ سمجھ گیا؟ جس کے ساتھ دل لگی کر رہے ہیں یا خوش طبعی کر رہے ہیں اس کی ایذا کا باعث نہ ہو، اس کی بے ادبی یا اس کی توہین کا باعث نہ ہو۔ تو اس طرح کا مزاح یا اس طرح کی خوش طبعی جو ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مستحبہ ہے۔ اور جب خوش طبعی میں جو بات کہیں تو وہ جھوٹ ہو، حق کے خلاف ہو تو بھی وہ ناجائز ہے، اور اگر چاہے حق سچ ہی کیوں نہ ہو مگر اس سے جس کے ساتھ خوش طبعی کی جا رہی ہے جس کے بارے میں تو اس کی ایذا یا بے ادبی کا باعث ہو، پھر بھی شرعاً ممنوع اور ناجائز۔ اور یہ تیسری شرط یہ بھی ہے اس خوش طبعی کے اندر بندہ ہر وقت غرق نہ ہو کہ ہر بات میں ہی یہ خوش طبعی، تو ہر بات میں خوش طبعی کرنا اگرچہ حق اور حقیقت پر بھی مبنی ہو تو یہ شرعاً مکروہ ہے اور ناپسندیدہ ہے، بشرطے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہو وہ حق ہو، جو کچھ کہہ رہا ہو اس سے کسی کی ایذا مقصود نہ ہو، پھر بھی وہ جائز نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے اس کے نتائج جو ہیں کثرت کے ساتھ خوش طبعی کرنے کے اور کثرت کے ساتھ ہنسی کرنے کے، یہ نتائج جو ہیں یہ خطرناک ہیں شرعی لحاظ سے۔ تو سب سے پہلی جو بات اس سے لازم آتی ہے وہ ہے کثرت کے ساتھ ہنسی، جو کہ شرع شریف کے مقصود کے برخلاف ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنسا کریں، زیادہ نہ ہنسا کریں، اور اس کے مقابلے میں زیادہ رویا کریں، اللہ کی محبت میں رویا کریں، اللہ کے خوف سے رویا کریں۔ پسندیدہ ہے، اتنا پسندیدہ ہے کہ اگر کبھی تنہائی کے اندر ہو نا تو اسی وقت اس کے سارے گناہ پچھلے معاف ہو جاتے ہیں، دیر لگتی ہی نہیں ایک پل کی۔ تو کثرت کے ساتھ ہنسی جو ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نمبر ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے اور اس کے حکم کے خلاف ہے، دوسرے نمبر پہ اس کے اندر کئی آفات ہیں، ان میں پہلی آفت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے دل کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ دل کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے، اور سنجیدگی کے ساتھ دینی معاملات جو ہیں ان کو سوچنا، سمجھنا اور ان پر عمل پیرا ہونا جو ہے اس کے اندر کمی آتی ہے۔ اسی طرح کثرت کے ساتھ خوش طبعی یا دل لگی جو ہے اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جب اس سے دل جو ہے اس کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ غفلت کی کثرت،
غفلت کی بہتات، اور بسا اوقات زیادہ خوش طبعی اور زیادہ مزاح جو ہے اس کی وجہ سے کئی لوگوں کو یہ بہت ناپسند جب ہو تو اس کے نتیجے میں ان کے دل کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا پیدا ہو جاتا ہے جی؟ نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک قسم کا بغض ایسے آدمی کے خلاف دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ مقاصد شرع کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی نقصان ہے کہ آدمی کا جو رعب اور آدمی کی ہیبت ہے اور آدمی کا جو وقار ہے اور آدمی کی جو عزت ہے وہ ہلکی پڑ جاتی ہے۔ آدمی ہر وقت ہنستا رہے تو اس سے جھجک نہیں رہتی کسی قسم کی کہ کوئی آدمی کیسی بھی بات اس کو کہہ دے، تو یہ وقار کے خلاف ہے۔ آدمی کے وقار کو یہ چیز جو ہے یہ زائل کرتی، اس لیے یہ ناجائز۔ جی آپ سمجھ گئے؟ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب زمانہ حال کے اندر اس کی ایک مثال، میں نے 2-4 کلپ دیکھے ہیں جو مجھے دکھائے گئے ہیں۔ کوئی ایک نجدی نام نہاد مبلغ ہے، اس کا نام آپ جانتے ہی ہوں گے۔ جب وہ کسی شہر کے اندر اس کا اعلان ہوتا ہے نا اس کے آنے کا، یا کسی گاؤں میں یا کسی علاقے میں، تو بلا امتیاز سارے مذہبوں کے لوگ جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں۔ اور پتہ کیوں جاتے ہیں؟ جانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں جا کے ذرا ہنس کھیل کے آئیں گے۔ سمجھ آئے بات کہ نہیں؟ تو خطبہ پڑھنے کے بعد وہ صاحب کیا کرتے ہیں کہ 1-2 فکروں کے بعد وہ پھر ہنسنا ہنسانا شروع کرتے ہیں، خود بھی ہنستے ہیں، خوب لوگوں کو بھی ہنساتے ہیں، اور ایسی ایسی باتیں کرتے اور سناتے ہیں کہ ہنسی رکتی ہی نہیں۔ اس میں بہت ساری باتیں خلاف شرع بھی ہوتی ہیں ویسے بھی، ہاں جی۔ مزاح جو ممنوع ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں اس کے اندر خلاف شرع ہوتی ہیں۔ اور اس ہستی کا نام ہے جی، چھوٹے سے قد کے ایک مولانا ہیں، ایک مولوی منظور صاحب ہیں، مولوی منظور صاحب۔ میں نے ایک کلپ میں دیکھا ہے کہ وہ بیٹھے وہ واز کر رہے ہیں، اور ان کے واز کے دوران وہ ناصر مدنی صاحب وارد ہوتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر تو وہ نعرے لگتے ہیں، تو پھر وہ مولوی منظور صاحب جو ہے نا وہابی نجدی غیر مقلد ہیں، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ چھوٹی سی مولانا ناصر مدنی آ گئی ہے، چھوٹی سی مولانا ناصر مدنی آ گئی ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں، اور پھر وہ تقریر شروع کرتا ہے، اللمان واللفظ ہنسا 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 کے تو پیٹ کے اندر بل ڈال دیتا ہے لوگوں کے، سننے والوں کے، اور اسی وجہ سے اس کے مذاق جو ہیں وہ سننے کے لیے کہ تفریح طبع کے لیے، ہمارے بھی بہت سارے لوگ اس کی تقریر سننے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ وہ کچھ باتوں کے اچھے نتیجے بھی نکالتا ہے، یہ بات بھی ہے، یہ صحیح ہے، کیونکہ ہم جو صحیح بات ہے اس کو تو ہم نہیں انکار کر سکتے اس کا، مگر یہ کثرت کے ساتھ جو ہنسنے ہنسانے والا تقریروں کے اندر یہ معاملہ ہے، تو یہ معاملہ شرعاً ممنوع ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ صداقت پر مبنی ہو، اور جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں وہ ساری باتیں تو صداقت پر مبنی ہوتی نہیں، اس میں جھوٹ بھی ہوتے ہیں، اس میں مبالغے بھی ہوتے ہیں، اس میں سب کچھ ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک انہی امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب الجامع السنن، جسے ترمذی شریف کہتے ہیں، اس کے اندر اپنی سند کے ساتھ بیان فرمائی ہے، جس کی سند جو ہے وہ بالکل قوی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تماری اخاکا، لا تماری اخاکا، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ جھگڑا مت کر، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ جھگڑا مت کر، یہ بھی گناہ،
پھر فرمایا ولا تمازحہ، فرمایا کہ اس کا مذاق نہ اڑا۔ اور یہ چھوٹی ساری مدانی جو ہے فتنہ، یہ کتنے لوگوں کا مذاق بناتا ہے اپنی تقریر کے اندر، اور یہ مذاق جو ہے یہ وہی ہے جو شرعاً ممنوع ہے، جس میں جھوٹ بھی بولتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے۔ دوسری حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کو باتیں سنائے اس حال میں کہ اس کا ارادہ یہ ہو کہ لوگ میری باتیں سن کر ہنسیں، آج کل تو لوگ کہتے ہیں نا تفریح، خوش طبی، سینما ہال میں بھی جا کے خالص قطعی حرام چیزیں جو ہیں ان کا ارتکاب کر کے پھر بھی کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے، تفریح ہوتی ہے جی۔ اور کیا کیا، میں کیا کیا بتاؤں۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص لوگوں کو باتیں سنائے اس طرح کی کہ جن سے ہنسی آتی ہو اور اس کا ارادہ یہ ہو کہ میں لوگوں کو ہنسانا چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کو قیامت کے دن اوندا جہنم کے اندر پھینکا جائے گا، سر نیچے اس کا ہوگا، ہاں جی، ایسے مدانیوں کا سر نیچے ہوگا اور ٹانگیں اوپر ہوں، اس طرح الٹا لٹکا کر جہنم کے اندر ان کو پھینکا جائے گا۔ تو میرے دوستو، اس طرح کے مداریوں کے خطابات جو ہیں ان کو سننے کے لیے ہرگز مت جائیں، ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ جب آپ وہاں سے ہو کے آئیں گے تو آپ کے بہت سارے نیک اعمال برباد ہو چکے ہوں گے، اور بہت ساری برائیاں اور گناہ جو ہیں وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جا چکی ہوں۔ میری بات آپ سمجھ گئے ہیں جناب؟ اور جو ان خرابیوں سے جن کا میں نے بیان کیا ان سے پاک ہو، خوش طبی، تو وہ شرعاً مباح ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مستحب ہے۔ اگر کبھی کبھی آدمی کر لے، کبھی کبھی، اور جو کہے وہ بالکل سچی بات ہو، اور کسی کا دل دکھانا، ایذا پہنچانا جو ہے یہ مقصود نہ ہو، کسی کی توہین کرنا، بے ادبی کرنا جو ہے یہ مقصود نہ ہو جی، تو اس طرح کی، اور کثرت بھی نہ ہو اس کام کی، کسی وقت کبھی کبھی۔ تو یہ جو ہے اگر آدمی اس نیت سے کرے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا بھی ایسا کر لیتے تھے کبھی کبھی، تو مجھے یقین ہے کہ اس کو سنت کا ثواب ملے گا۔